لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ معاشرے میں جو بگاڑ ہم دیکھ رہے ہیں اور جس بگاڑ کو ہم فیس کر رہے ہیں، اس بگاڑ میں سنت پر عمل کرنا قدرے مشکل ہو گیا ہے، لیکن میں عرض کیا کرتا ہوں کہ عاشقوں کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ جو دیوانے ہوتے ہیں انہیں کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اپنے محبوب حقیقی کو راضی کرنے کے لیے بہت کچھ کر گزرتے ہیں۔ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کی، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، وہ جنت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ ہمارے ہاں کمی ہے تو محبت کی کمی ہے، اسی لیے ہم معاشرے کو فیس نہیں کر سکتے، ہم معاشرے کی خرابیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم ابن الوقت بن جاتے ہیں، جیسا دیس ویسا بھیس۔ یہ منافقت ہے۔ ابو الوقت بننا چاہیے کہ ہم معاشرے کے رخ کو تبدیل کر دیں، ہم ایسی محنت کریں، خود بھی سنت کی اتباع کریں اور دوسروں کو بھی سنت پہ لانے کی محنت کریں۔ وہ ہوتا ہے ابو الوقت، وہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا۔ ولا یخافون لومۃ لائم۔ ہم ایسے بن جائیں، تبھی ہم اس دور میں سنت پر عمل کر سکتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ بڑی قیمت لگائے گا، بڑی قیمت لگائے گا۔ جو فتنے کے دور میں ایک سنت کو زندہ کرے، ایسی سنت جو مردہ ہو چکی، جس پر عمل کرنا مشکل محسوس ہوتا ہے، مشکل معلوم ہوتا ہے، ہم جیسوں کے لیے، دیوانوں کے لیے نہیں۔ دیوانہ اللہ چاہتے ہیں میرے بندے دیوانے بن کر زندگی گزاریں، ہوش میں بھی رہیں اور دیوانگی بھی ہو۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ بڑی قیمت لگائے گا۔ جو اس فتنے کے دور میں ایک مردہ سنت کو زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب دین پہ عمل کرنا ایسا مشکل ہو جیسا انگارہ ہاتھ میں رکھنا مشکل ہوتا ہے، اس دور میں جو سنت پہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 50 صدیقین کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہمت کرنی پڑتی ہے، ہمت کرنی پڑتی ہے، معاشرے کے خلاف ڈٹ جانا۔ ایک اللہ کو راضی کرنے والا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ میں کیا کرتا ہوں، ہمارے متعلقین میں سے ایک ہیں سلیم صاحب جیسے بن جاؤ۔ ان کے بیٹے کی شادی ہونے لگی تو بیٹا بھی اور گھر والے بھی کہنے لگے جی کہ ہم نے تو بینڈ باجے کا بندوبست کرنا ہے، بینڈ باجے کا، سب ایک طرف اور یہ سلیم صاحب ایک طرف۔ کہنے لگے ہونے نہیں دوں گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، شریعت کی خلاف ورزی ہو، شادی بیاہ ایک سنت عمل ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا، سنت طریقے پہ ہوگا، تبھی اس میں خیریں ہوں گی، تبھی اس میں برکتیں ہوں گی۔ میں گھر کا سربراہ ہوں، مجھے فیصلہ کرنا ہے، ممکن نہیں۔ سارے گھر والے ایک طرف، یہ ایک طرف۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیگ تیار ہے، میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، تم کر لینا شادی۔ دھمکی لگائی، سب سیدھے ہو گئے۔ جی ہاں، کوئی کہیں دھمکیاں بھی لگانی پڑتی ہیں، سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے تو پھر ٹیڑھی انگلیوں سے نکالنا پڑتا ہے۔ 10 منٹ تو تمہید پہ ہو گئے۔ مجھے مہر کے حوالے سے مسائل عرض کرنے ہیں اور ایک مسئلہ اور بھی عرض کرنا ہے اور بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں تم اللہ سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے ایک جان سے آگے اپنے بندے پیدا کیے۔ تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، پھر اس ایک نفس سے، اس ایک جی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر اس جوڑے سے کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں پیدا کی۔ حضرت آدم علیہ السلام بے چین رہتے تھے، لیٹے ہوئے تھے، تو بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو پیدا کیا۔ جب آنکھ کھلی تو قریب ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ فرشتوں نے پوچھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا نا کہ جو میں جانتا ہوں میں نے علم دیا اس کو۔ فرشتوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ حوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اپنے دست مبارک سے بنایا، اور اماں حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بنایا، سینے سے بنایا۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں سے پیدا نہیں کیا کہ تم ان کو اپنے پاؤں کی جوتی بنا لو۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سر سے پیدا نہیں کیا کہ اس کو سر پہ چڑھا لو۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا کہ تم اس عورت کو، اپنی بیوی کو محبت دو، اپنے سینے سے لگا کر رکھو۔ محبت دی، یہاں نقطہ بیان کیا علماء کرام نے۔ عزت دو، سینے سے کس کو لگاتا ہے انسان؟ جس کو عزت ہوتی ہے، اس کا احترام ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے۔ محبت کرو، اپنی بیوی سے محبت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پیا یا پانی پیا، پانی پیالہ، اور پھر فرمایا کہ عائشہ میرے لیے بھی چھوڑ دینا تھوڑا سا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچایا، تو پھر فرمایا کہ عائشہ تو نے کس جگہ سے پیا تھا؟ کہ جی میں نے یہاں سے پیا تھا، پیالے کی اس جگہ سے پیا تھا۔ آپ نے اس پیالے کو گھمایا اور جس جگہ پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ لگے تھے وہیں پر اپنے ہونٹ لگا کر وہ پانی نوش فرمایا۔ محبت، جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ اس آیت میں اللہ نے 2 مرتبہ تقوی کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، پہلے حصے میں اللہ نے آیت کے اے انسانوں اللہ سے ڈرو، اور پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو اور جن رشتہ داری کا تم اللہ کا نام لے کر سوال کرتے ہو، اس رشتہ داری کے حوالے سے تم اللہ سے ڈرو۔ تقوی کا حکم دیا۔ انسان کو گناہ سے تقوی ہی روکتا ہے۔ دیکھیے جو ظاہری گناہ ہوتے ہیں اس میں تو انسان گناہ دیکھتا ہے اور پھر روک سکتا ہے اس گناہ سے کہ اس گناہ کو نہ کرو، لیکن میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ تعلق ایسا ہوتا ہے کہ کمرے میں دونوں تنہا ہوتے ہیں، اور جو خلوت ہوتی ہے اس خلوت میں ان دونوں کے علاوہ تیسرا دیکھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ تقویٰ ہی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہم کوئی ایسی نافرمانی نہ کریں کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ تو یہاں فرمایا کہ رشتہ داری کے حوالے سے تم تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ جی تم اس تنہائی میں بھی، جیسے میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ میاں بیوی کے آپس میں ملنے کے بھی آداب ہیں، اس میں بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اور اس کی بھی حکمتیں ہیں۔ تو وہ طریقہ اختیار نہ کرو کہ تمہاری اولاد بے حیا اور بے شرم پیدا ہو، اس میں بھی آداب ہیں۔ تو اللہ نے اس میں پھر فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، رشتہ داری کے حوالے سے تم اللہ سے ڈرو، ان کا حق ادا کرنے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک اللہ تعالی شانو تمہارا نگہبان ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم میاں بیوی تنہائی میں ہیں، کمرے میں ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا۔ دیکھنے والا، نگہبانی کرنے والا موجود ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنی بیویوں کو خوش دلی کے ساتھ مہر دے دیا کرو۔ یہ مہر واجب ہے۔ اگر نکاح کے موقع پر حق مہر طے نہیں کیا تو نکاح تو ہو جائے گا، لیکن بعد میں دینا واجب ہوگا۔ اور کتنا دینا واجب ہوگا؟ مہر مثل یہ ہوتا ہے کہ جو قریبی رشتہ دار عورتوں کا جو مہر مقرر کیا گیا ہے اتنا مہر دینا پڑے گا۔ یہ واجب ہوتا ہے، یہ عورت کا حق ہوتا ہے۔ اگر مہر 2 طرح کے ہوتے ہیں، آپ نے فارم پر دیکھا ہوگا، یہ فارم پڑھ بھی لیا کریں۔ جن نوجوانوں کے نکاح ہوتے ہیں نا، یہ سائن تو جلدی سے کر دیتے ہیں اور قبول بھی بڑی جلدی کر لیتے ہیں، جی ہاں قبول ہے، فارم نہیں پڑھتے اور مسائل نہیں سیکھتے۔ نکاح کے مسائل بھی سیکھنے ضروری ہیں، فرض ہیں، بیوی کے حقوق سیکھنا فرض ہے، یہاں تک کہ طلاق کے مسئلے سیکھنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ کوئی ایسا لفظ زبان سے نہ نکل جائے کہ جس سے بیوی حرام ہو جائے یا بیوی کو طلاق ہو جائے۔ طلاق کے مسئلے بھی پہلے سیکھنا ضروری ہے، مہر کے مسئلے سیکھنا ضروری ہے۔ کتنا مہر ہونا چاہیے؟ کہ 32 روپے، کیوں جی؟
پچھلے بیانات آپ نے سنے ہیں نا، مہر فاطمی 400 درہم، اس زمانے کے 400 درہم، یہ اس زمانے میں 400 درہم زیادہ نہیں تھے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ہمارے حساب سے یہ تقریباً 4 لاکھ روپے بنتا ہے حق مہر۔ کم از کم حق مہر وہ 10 درہم ہے، تقریباً 10-15 ہزار روپے کم از کم ہونا چاہیے۔ حق مہر کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ تم لوگ حق مہر بڑھا چڑھا کر نہ رکھا کرو۔ اگر حق مہر بڑھا چڑھا کر رکھنا کوئی شرف کی بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیٹیاں ہیں ان کا حق مہر بڑھا چڑھا کر رکھتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 400 درہم سے زیادہ نہ ازواج مطہرات کا رکھا اور نہ اپنی بیٹیوں کا رکھا، تو تم بڑھا چڑھا کر حق مہر نہ رکھا کرو، اور سختی سے فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ جو اس سے زیادہ رکھے گا میں وہ مال اس سے چھین کر بیت المال میں داخل کر دوں گا۔ جب یہ بات فرمائی اور ممبر سے نیچے اتر آئے تو ایک قریشی عورت، بوڑھی عورت آئی، کہنے لگی کہ امیر المومنین، اللہ کا کلام زیادہ قابل عمل ہے یا آپ کا حکم زیادہ قابل عمل ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کا کلام ہی زیادہ قابل عمل ہے۔ تو اس خاتون نے، قریشی خاتون نے آیت پڑھی۔ کون سی آیت پڑھی؟ یہ سورۃ النساء ہی کی آیت ہے، آیت نمبر 20 ہے۔ یہ آیت پڑھی، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانِ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ یہ آیت پڑھی۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم دوسری عورت کرنا چاہو، دوسری شادی نکاح کرنا چاہو، پہلی عورت کو چھوڑ کر یا اب خوشی سے دوسری بغیر چھوڑے دوسری کرنا چاہو، تو جو تم نے اس کو مال قنطار، بے حساب بہت بڑی مقدار میں، قنطار کہتے ہیں بہت بڑی مقدار میں، تم نے ان کو مال دے دیا ہو، فلا تاخذوا منہ شیئا، اس میں سے ذرا سا بھی تم واپس نہ لو۔ اتاخذونہ بہتانا و اسما مبینا، کیا تم ان کے اوپر بہتان لگانا چاہتے ہو پہلی بیویوں پر؟ مسئلہ یہ تھا کہ اگر عورت کوئی فحش کام کرے، بد کرداری والا کام کرے، تو خامد اس سے اپنا حق مہر واپس لے سکتا ہے، یہ مسئلہ تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم ان سے واپس لے کر کو بہتان لگانا چاہتے ہو ان کے اوپر کہ اس نے کوئی بد کرداری کی کام کیا ہے، فحش کام کیا ہے؟ تو اس آیت میں اس بات کا اشارہ ہے کہ تم نے اگر قنطار بھی، بہت بڑی مقدار میں بھی مال بیویوں کو دے دیا ہے تو اس سے واپس نہ لو۔ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں قنطار، بہت بڑی مقدار میں مال دے دیا جس نے، تو آپ پابندی کیسے لگا سکتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر مند ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے۔ 3 دفعہ فرمایا اے اللہ مجھے معاف فرما دے، کہ عمر سے زیادہ علم والے بھی ہیں۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ حق مہر اگر بہت زیادہ بھی مقرر کر لیا جائے تو وہ جائز ہے، لیکن ترغیب اس بات کی ہے کہ حق مہر اتنا زیادہ نہ رکھا جائے کہ دلہا اس کو ادا نہ کر سکے، اس کے اوپر بوجھ ہو، اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ اس پر بوجھ ہو۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ساری احادیث، قرآن و احادیث سے جو مسئلہ اخذ کیا ہے، جو خلاصہ نکالا ہے، وہ یہ نکالا ہے کہ اتنا زیادہ بوجھ نہ ڈالو کہ لڑکے کے لیے دینا مشکل ہو۔